نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لما عمله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ونشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عقیدہ طحاویہ میں آج کے جو عقائد کے خاص نکات ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ایک پہلو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مفہوم مطلب کیا ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے ان میں سے کسی کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ یاد رکھیں، کفر کا فتویٰ، دائرہ اسلام سے خروج کا فتویٰ یہ گناہ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ یہ کفر ایمان عقائد ہے اور یہ عقیدے ہی کے بنیاد پر کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے اور عقیدے ہی کے بنیاد پر کسی کو مومن کہا جا سکتا ہے۔ کوئی انسان جو مومن ہے کتنے ہی بڑا گیا گناہ کیوں نہ کرے، وہ جب تک اس کو گناہ سمجھتا رہے گا، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کام ہے غلط ہے، گناہ ہے یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے والا جب تک بھی وہ اس عقیدے پر رہے گا وہ ہے مومن ہی ہے۔ اس بنیاد پر آج بعض لوگوں نے یہ بھی کفر ہے جی، 11ویں بھی شرک ہے جی، فلانا بھی شرک ہے جی، یعنی انہوں نے شرک کے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں، کفر کے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے ایسے لوگوں کو۔ اور جاہل، اگلے درجے کے جاہل لوگ، یعنی اللہ کے بندو، تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو کافر کہو گے تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور کفر پلٹے گا، یا تو جس کو تم نے کہا اگر وہ ریئلی کافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں کفر واپس تمہاری طرف واپس پلٹ کر آئے گا۔ تو اس لیے یہ بہت احتیاط کے ساتھ، اور یہ صرف جو بہت جنہوں نے ساری زندگی علوم دنیا کی خدمت میں گزاری ہے ان علماء ہی کا یہ کام ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے۔ ہر انسان کو ختم پڑھا دے تو یہ بھی جناب شرک ہو گیا، کوئی میلاد شریف کرا دے تو یہ بھی شرک ہو گیا جی، کوئی 11ویں دے دے تو یہ بھی شرک ہو گیا جی، کوئی انگوٹھے چوم رہے تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ اللہ کے بندو کچھ خدا کا خوف کرو، کس طرح بڑا جرم کرتے ہوئے یہ باتیں کفر شرک ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں تمام علماء زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو یہ اعمال ہے۔ اعمال میں ایک علمی اختلاف ہو سکتا ہے ایک نقطہ نظر سے یہ بالکل کام جائز مستحب بہت اچھا ہو، اور دوسرے کے نقطہ نظر سے یہ کام نجائز ہو، بس اتنا ہی کہہ سکتے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کہا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہنا، کیونکہ یہ سارے اعمال ہیں، یہ سارے کی ساری چیزیں۔ اجی مزارات پر جانا یہ شرک ہے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ او بھائی مزارات کی زیارت کا جانا یہ ایک عمل ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ اعمال کی بنیاد پر کسی بھی اہل قبلے کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ وہ چیزیں جو گناہ کے کام ہیں، جن پر شریعت کے واضح احکام ہیں کہ یہ گناہ ہیں، جب تک کہ اس گناہ کو انسان حلال نہ سمجھے، یا جو چیزیں شریعت نے واضح حلال کی ہیں ان کو حرام نہ سمجھے،
یعنی جب تک عقیدہ نہ ہو کسی چیز کے حلال و حرام جو عملی چیزیں ہیں، تو اس وقت تک وہ آدمی ان کے گناہ کرنے سے کوئی آدمی کوئی کچھ بھی نہیں، وہ مومن ہی رہتا ہے۔ اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے ساتھ نکاح بھی کریں گے، اس کے وراثت بھی تقسیم ہوگی، اس کے سارے معاملات ان کے ساتھ وہ سارے کام کریں گے جیسے عام مومنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا نقول، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں گناہ کی، وہ غلط کام بھی کرتے رہے، نہیں بھائی۔ لا نقول لا یضر معلمان ذنب لمن عملہ، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گناہ کرنے والے انسان کو اس کے گناہ کا نقصان نہیں ہوگا، یہ بھی ہم نہیں کہتے۔ یقیناً گناہ کا نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی دار اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ نقصان ہوگا اس کو، نقصان کیا ہوگا؟ دو میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو اس گناہ کی سزا کے طور پر اسے جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن آخر کار اسے جہنم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، یا جنت میں تو داخلہ ہو جائے گا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے جنت میں جو بڑے مرتبے ہیں ان مراتب کو کم کر دیا جائے گا۔ یہ اثرات ہیں گناہ کے۔ گناہ کے اثرات میں یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ابدی جہنمی ہو جاتا ہے، وہ صرف کفر سے انسان ابدی جہنمی ہوتا ہے۔ کسی بھی گناہ کرنے سے انسان ابدی جہنمی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے، اس کا جنت میں دخول کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو نیک پارسا متقی اچھے مسلمان ہیں، جو ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دے گا اور وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وَلَا نَامَنُ عَلَيْهِمْ، کہ انہیں کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا۔ بھائی نقصان ہوگا، ہر گناہ کا نقصان ہوتا ہے، ہر گناہ کا نقصان ہوتا ہے، نقصان ضرور ہوتا ہے۔ امن میں ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو نیکوکار ہیں، لا نشہد لہم بالجنہ، ہم کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ایک انسان ہمارے سامنے نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، بہت ہی، یہ یقیناً جنتی ہے، کیونکہ اندر کے حالات کی ہمیں خبر نہیں۔ ہم تو ظاہری طور پر جس انسان کو نیک سمجھتے ہیں، پرہیزگار سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، بہت اچھا انسان سمجھتے ہیں، لیکن باطن پر تو ہماری نظر نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں گمان اچھا رکھیں گے کہ یہ جنتی ہے، لیکن یقین کے ساتھ کہیں کہ یقیناً یہ جنتی ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو انسان گنہگار ہے، ہم گنہگار انسان کے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی بخشش کی دعا کریں گے، اور ہمیں خوف ہوگا کہ یہ جہنم میں گیا ہوگا، لیکن جتنا مرضی بڑا گنہگار انسان ہو جائے، ہم اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کریں گے، کبھی نہیں کہیں گے تیری کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ جو آدمی کسی بھی گنہگار انسان کو خدا تعالی کی رحمت سے مایوس کر دے، وہ بہت بڑا مجرم ہے دین کی نظر میں۔ کوئی انسان نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور کوئی انسان گناہوں کی وجہ سے خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یہ فرمایا والامن والیاس ینقلان من ملت الاسلام، اللہ رب العزت کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے چیز، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ بھی بندے کو دین سے خارج کر دیتی ہے۔ فرمایا وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ، اب کرے کیا؟ کرے یہ کہ انسان ان دونوں کے درمیان میں رہے، اللہ کے
غضب سے، عذاب سے بے خوف بھی نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا وہ نیکوکار کیوں نہ ہو، پھر بھی خدا کے عذاب کا خوف رکھے اپنے دل میں، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ گنہگار انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ پھر بھی بخش سکتا ہے، وہ مالک ہے جو چاہے سو کرے، اور نیک انسان کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ دو انتہا ہیں، اور دونوں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ بھائی یوں سمجھ لیں کہ مومن کیا ہے، مومن کے دو پر ہیں، جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ وہ دو پروں پر اڑتا ہے، یہ جہاز ہے، اس کے دو ونگز ہوتے ہیں، ایک ونگ ٹوٹ جائے تو جہاز فلائی نہیں کر سکتا۔ مومن کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کے بھی دو ونگز ہیں، ایک ہے خوف کا ونگ، ایک ہے امید کا ونگ، ایک اس کے بعد، اور ان دونوں کو برابر رکھنا ہے۔ نہ تو اللہ کے رحمت کی اتنا ہی انسان یعنی سمجھ لے کہ بس میں تو بخشایا ہوں، میں جو مرضی کروں، مجھے تو اللہ نے بخشنا ہے، میں نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ بھی چیز، یہ عقیدہ، یہ طرز عمل، طرز فکر انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے۔ اور نہ ہی یہ بات جائز ہے کہ میں نے تو جو گناہ کیے ہیں، میں نے زندگی میں غلط کام کیے ہیں، لہذا میں نے تو جہنم میں ہی جانا ہے، میری بخشش کا تو کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ بھی بندے کو دین سے خارج کر دیتی ہے چیز۔ کرے کیا؟ دونوں کے درمیان رکھے، عبادت کرے، امید رکھے کہ اللہ رب العزت میری بخشش کرے گا، میں نے نیک عمل کیے ہیں، لیکن اگر وہ پکڑے تو زندگی کی کسی بھی غلطی پر پکڑ سکتا ہے وہ۔ اور گنہگار انسان یہ امید رکھے، گناہ ضرور کیے ہیں پر اس کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ ہے، اگر وہ بخشنا چاہے تو مجھے بخش دے گا۔ ہاں چونکہ گناہ کیے ہیں تو دل میں خوف بھی رکھے کہ اگر اس نے ان گناہوں کی گرفت کر لی تو پھر میرے لیے بچنا مشکل بھی ہوگا۔ تو دونوں کے درمیان اپنے آپ کو رکھے، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہے وہ انسان کبھی بھی نہ خدا کے رحمت سے مایوس ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اپنے جانوں پر اسراف کرنے والے، زیادتی کرنے والوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو گنہگاروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، نیکوکاروں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔